بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد القرآن اور الدرس السادس والثلاثون، یعنی قواعد القرآن کا ہم 36واں سبق آج پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ، اور اس کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے جوازم المضارع۔ جوازم کس کی جمع ہے؟ جازم کی۔ اور جازم اس کلمے کو کہتے ہیں جو بعد میں آنے والے کلمے کے آخر میں جزم دلوا دے، اس کو ہم جازم کہتے ہیں، یعنی جزم دلوانے والا کلمہ۔ اور کس کو جزم دے دے؟ مضارع کو۔ تو یعنی ایسے کلمات جو مضارع، فعل مضارع کو آخر میں جزم دے دیں، ان کو ہم کہیں گے جوازم المضارع۔ اب فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کا اب ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع کی جزمی حالت تو ہوگی، ظاہر ہے جو کلمہ آئے گا شروع میں، وہ کلمے کون کون سے ہیں ان کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے ابھی۔ لیکن ہوگا کیا؟ جن صیغوں میں فعل مضارع کے آخر میں پیش آ رہا ہو، یعنی ضمہ آ رہا ہو، تو جہاں پیش آ رہا ہے وہ پیش ختم ہو کے وہاں جزم آ جائے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ حذف ہو جائے گا۔ اور تیسرا رول یہ ہوگا، جن صیغوں میں نون اعرابی آئے گا فعل مضارع کے، ان کا نون حذف ہو جائے گا، ان کا نون ہم نہیں پڑھیں گے، گرا دیں گے۔ ضمہ والے صیغے کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ یفعلو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح تفعلو ہے، اب آخر میں ضمہ آ رہا ہے نا، یفعلو پیش ہے لام پر، تفعلو میں لام پر پیش ہے۔ تو ایسے جہاں جہاں ضمہ آئے گا وہاں ضمہ پیش کو کہتے ہیں نا، وہاں ہم جزم لگا دیں گے، وہ یفعل ہو جائے گا، یا تفعلو سے تفعل ہو جائے گا۔ اس طرح آخر میں حرف علت ہو تو وہ حذف ہو جائے گا، جیسے تدعو، الف واو یا، یہ حروف علت ہے نا، اب یہ واو آ رہا ہے نا یہاں، تو یہ واو ختم ہو جائے گا، گرا دیا جائے گا، یہ تدعو رہ گیا۔ اسی طرح جن صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، جیسے یفعلون، یقتلون، ٹھیک ہے، تو وہاں تقتلون جو ہے وہ تقتلون سے تقتلو رہ جائے گا، نون اعرابی، آخر میں نون اعرابی ہے، وہ گر جائے گا۔ یہ تو ہوگا ان کے ساتھ ایکشن کی تفصیل کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہم وہ دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں کلمات، تو وہ حروف ہیں کئی۔ کون کون سے حروف ہیں؟ 4 تو مین حروف ہیں، لم، لما اور لما، لم ہو گیا، لما ہو گیا، اور اس کے بعد لام زر لی ہو گیا، اور اس کے علاوہ لا۔ اچھا، یہ لا عام لا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے لائے نہیں۔ عام لا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا، کسی فعل کے شروع میں لا آ جائے تو اس میں کام نہ کرنے کی خبر آ جاتی ہے، لیکن لائے نہیں اس کو کہتے ہیں جس میں کام نہ کرنے کا حکم ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لا تواخذ، کوئی ریکویسٹ ہو یا حکم ہو کہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، یا جیسے اللہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے لا تبذر، تو فضول خرچی مت کر۔ اب یہ لائے نہیں کہلائے گا، کہ ایسا لا جو نہ کرنے کا حکم دے۔ تو یہ 4 قسم کے جو ہیں، بلکہ 5ویں جو ایک اور ہے وہ اس کا ٹائٹل، یہ مین 4 ہیں حروف۔ پہلے ہم 4 حروف کا لیتے ہیں، پھر 5واں ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک گروپ ہے حروف کا جنہیں حروف شرط کہتے ہیں۔ لم، آپ کو معلوم ہے لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عمومی نفی کا معنی دیتا ہے، عام طور پہ جو نفی ہے، اور فعل مضارع کو منفی بنا دیتا ہے، جیسے ولم تؤمن قلوبہم، اب اس نے فعل مضارع کو منفی بنا دی۔ اور ساتھ ہی چونکہ لم جازم حرف ہے، جزم دے گا، تو تؤمنو تھا وہ تؤمن ہو گیا، اس نے جزم دے دی، لم کی وجہ سے جزم آ گئی۔ اب اس کا کام صرف یہ ہے کہ اسے فعل مضارع کو منفی بنا دینا۔ اور لما جو ہے وہ جب گفتگو ہو رہی ہے اس وقت تک کا جو پہلے امر ہے اس کے لیے اس کی نفی کر رہا ہوگا، جیسے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ نے نہیں جانا
اب یہ لما ابھی تک نہیں جانا، ابھی تک جانچا نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو جہاد جنہوں نے کیا تم میں سے، جاہدوا منکم، تو یہ لما کی وجہ سے یہاں کیا بن گیا، یا لم، آگے چونکہ ملایا اس لیے زیر سے ملا دیا، ورنہ یہ جازم ہو گیا تھا یہیں، لما کا جزم اس پر اس کی جزم آ گیا تھا۔ اسی طرح جاہدوا میں کیا ہے، آگے نون تھا اس کا اعرابی، وہ گر گیا تو وہ جاہدوا رہ گیا۔ اس طرح لام زیر لی، لام زیر لی، اس لام کو ہم کہتے ہیں لام امر، کیونکہ ایک ہوتا ہے لام زیر لی، اس کا مطلب ہے لیے، ایک ہوتا ہے لام زیر لی چاہیے، تو چاہیے کا مطلب اس میں کچھ چیز چاہیے تو مطلب حکم ہو گیا نا، ایک طرح ریکویسٹ ہو گئی یا حکم ہو گیا۔ جیسے فل ینظر، بس چاہیے کہ وہ دیکھے، کون، انسان، الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف، اب چاہیے کہ وہ دیکھے، اب یہ ایک طرح کا حکم ہے نا، تو لہٰذا لام زیر لی، اس لام زیر لی کو ہم لیے والا نہیں کہیں گے، ہم لام امر کہیں گے کہ یہ حکم دینے والا ہے، اور فعل مضارع میں امر کا معنی دیتا ہے، جو فعل مضارع ہے اس میں یعنی غائب کا وہ معنی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح لام زیر لی ہے تو لام امر ہو گیا نا، چاہیے کہ ایک ہے لام زبر الف لا، جس کو ہم نے کہا لائے نہیں، کام نہ کرنے کا حکم، جیسے لا تشرک، اب لا آیا شروع میں، تشرکو تھا، وہ تشرک ہو گیا، پیش ہٹ کر جزم لگ گیا اس کو، تو تو شرک نہ کر باللہ، اللہ کے ساتھ، یہاں اب حکم ہو گیا، نہ کام نہ کرنے کا حکم۔ پھر پانچواں گروپ میں نے بتایا تھا، یہ چار تو علیحدہ علیحدہ انفرادی حروف ہے نا، اب پانچواں کچھ حروف کا گروپ ہے، ان کو کہتے ہیں حروف شرط، یعنی جو شرط لگانے والے ہو، یعنی کنڈیشننگ کرنے والے، جیسے ہے ان، ما، من اور اینما، یہ چار حروف ہیں، ان کو حروف شرط کہتے ہیں۔ ان حروف شرط کی موجودگی میں بھی مضارع میں آخر میں جزم آ جائے گا، اور اس کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ جو ان کا جواب ہوگا اس شرط کا، اس کنڈیشننگ کا جواب ہوگا نا، اگر تم نے یہ کیا تو پھر یہ ہوگا تمہارے ساتھ، تو اگر شرط لگ گیا ہے پھر اس کا جواب ہے کہ تمہارے ساتھ یہ تم نے کیا تو یہ ہوگا، تو جوابی شرط میں بھی مضارع اگر آئے گا تو وہ بھی حالت جزم میں ہوگا۔ مثلا ان تعذبہم، اب ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تعذبہم اللہ کو مخاطب کر کے بندہ کہہ رہا ہے ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، تو تعذبو سے تعذب ہو گیا، وہاں پر آگے جزم، فإنہم عبادک، پس وہ تیرے بندے ہیں۔ اب تو اس میں ایک جو ہے مضارع آیا ہوا ہے، جواب شرط یہاں نہیں ہے۔ اب آگے آ رہا ہے ما، جو غیر عاقل کے لیے استعمال ہوگا، جس میں جو کا معنی آئے گا، وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اب ما ہے جو، اب یہ حرف شرط ہو گیا نا کہ جو ایسا کرے گا، تو وما تفعلوا، اب یہ تفعلونا جو تھا اس کا نون گر گیا، ہم نے کہا تھا نون اعرابی گر جائے گا جو جزم کی صورت میں، تو وما تفعلوا رہ جائے گا، تو وما تفعلوا من خیر، جو تم کوئی کرو گے خیر کا کام، اب اس کا جواب آ رہا ہے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا، تو یعلم، پھر میم پر جزم، یعلموں سے یعلم ہو گیا ہے، تو ما جو کا معنی دیتا ہے، اور وہ ایک حرف شرط ہے، حرف شرط کے طور پر جب یوز ہوگا تو وہ بھی جازم ہوگا، اور اس طریقے سے اسے جزم دینی ہے، اور جواب شرط میں بھی، اب جواب شرط اس کو ہے کہ اللہ اس کو جان لے گا، جو اچھا کام کرے گا اللہ اس کو جان لے گا۔ اس طرح من بھی جو کا معنی جب دے گا، لیکن وہ من استعمال ہوتا ہے عقل کے لیے، جیسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو عمل کرے گا، یعملوں سے یعمل ہو گیا من کی وجہ سے، مثقال ذرۃ، ذرے کے بھی باریک حصے کے برابر، خیرین یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب اینما کا مطلب ہے جہاں بھی، اینما تکونو، جہاں بھی کہیں تم ہوگے، اب اینما نے بھی جزم دینا ہے نا، جازم ہے یہ بھی، لیکن وہاں آگے آ رہا ہے تکونونا، نون اعرابی آ رہا ہے، لہذا نون اعرابی گرا تو بن گیا اینما تکونو، اینما تکونو، یدرک، جہاں بھی تم ہوگے، جواب اب اس کا آ رہا ہے،
تمہیں وہ پالے گا. یدرک، اب یدرک ہو گیا، کاف پر جسم آ گئی. آگے پھر کم لگا تو وہ مشدد ہو گیا، یدرککم الموت، تو موت تمہیں پالے گی. جہاں بھی تم ہو گئے موت تمہیں پالے گی. تو یہ تھا آج کا سبق. کوئی سوال؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. ابھی بعد آل رائٹ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سیکھنے کے لیے جو ٹولز ہیں ان کو سیکھنے بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.